علماء خیر بھی ہیں، علماء شر بھی ہیں. جیسا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہر شعبے میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اچھے جج بھی ہیں، برے جج بھی ہیں، اچھے جرنیل بھی ہیں، برے جرنیل بھی ہیں، اچھے وکلاء بھی ہیں، برے وکلاء بھی ہیں، اچھے صحافی بھی ہیں، برے صحافی بھی ہیں، اچھے سیاستدان بھی ہیں، برے سیاستدان بھی ہیں، اچھے سائنسدان بھی ہیں، برے سائنسدان بھی ہیں. کون سا شعبہ ہے جس میں اچھے برے کی تقسیم نہیں؟ تو یہ تو ہے. جب زندگی کے ہر شعبے میں اہل لوگوں کی پہچان ہو سکتی ہے، نااہل لوگوں کی تمیز ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، اور وہ لوگ اہل اور نااہل کی تمیز کر لیتے ہیں، پہچان کر لیتے ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہی نہیں ہوتے، تو ایسے میں علماء میں سے اہل علماء کی پہچان ہر شعبے میں اہل لوگوں کی پہچان سے زیادہ ضروری اور زیادہ آسان ہے. یعنی اچھے ڈاکٹر کی پہچان ضروری ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اچھے علماء کی پہچان ضروری ہے. اچھے ججز جرنیل کی پہچان ضروری ہے نا، اس سے کہیں زیادہ علماء خیر کی پہچان ضروری ہے. کیوں؟ علماء کا تعلق ایمان سے، عقیدے سے. باقیوں کا تعلق تو عمومی طور پر جان سے ہے. نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. زیادہ تر جان جائے گی، لیکن اگر نیم ملا ہوگا اور وہ علماء شر میں سے ہوگا تو ایمان جائے گا، عقیدہ جائے گا، نظریہ جائے گی، اور ہمیش ہمیش کی جہنم آئے گی، جنت جائے گی. اللہ اکبر. تو علماء کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، فیصلہ کن کامیابی سے ہے، فیصلہ کن ناکامی سے ہے. دیگر شعبوں کی نسبت علماء میں علماء خیر کی پہچان نسبتاً آسان ہے. اب کیوں بھائی، کیسے آسان ہے؟ ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو دین کو گھر کی ہانڈی سمجھ لی ہے، ہر بندہ اس پہ ہاتھ مارتا ہے. تو جب کہتے ہیں اچھے علماء کی پہچان کو، کہتے ہیں کیسے کریں؟ یہ کتنا متضاد رویہ ہے. یعنی خود دین پہ ہاتھ مارنا آسان لگتا ہے، جب کہا جائے علماء حق کی پہچان کرے تو کیسے کریں؟ یعنی ایک ہی سانس میں آپ کو دین مشکل لگتا ہے، اور ایک ہی سانس میں جن کے پاس دین ہے وہ آپ ان کی شناخت کرنا آپ کے لیے مشکل. ایک ہی سانس میں آپ کو دین آسان لگتا ہے، اور ایک ہی سانس میں جن کے پاس دین ہے ان کی پہچان کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے آپ کو مشکل لگتا. تو اس کا مطلب ایک ہی سانس میں آپ کو دین آسان لگتا ہے اور ایک ہی سانس میں آپ کو دین مشکل لگتا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے جج، اچھے جرنیل کی پہچان اتنی آسان نہیں جتنی اچھے علماء کی پہچان آسان ہے. کیونکہ قرآن کا اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ ٹھیک ہے. تو اسی آیت کی روح سے آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا علماء حق کون ہے، علماء شر کون ہے. علماء کی پہچان بہت آسان ہے، ان کی جلوت سے، ان کی خلوت سے. ان کی تنہائی کو دیکھیں، ان کی محفلوں کو دیکھیں، علماء کی پہچان ہو جائے گی. ان کے شب و روز کی زندگی کو دیکھیں، علماء کی پہچان آسان ہو جائے گی. ان کی رات دن کی مصروفیات کو دیکھیں، علماء حق اور علماء خیر کی پہچان آسان ہو جائے گی. شریعت کے بالکل بنیادی موٹے موٹے اصول کو دیکھیں، علماء حق اور شر کی پہچان آسان ہو جائے گی. اب چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے استاد بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی ساتھی یا کولیگ یا شاگرد ان کو کسی حضرت کے پاس لے گئے. وہ حضرت کے پاس بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت نے نماز نہیں پڑھی. جو ملنے آئے تھے انہوں نے نماز پڑھی، حضرت نے نماز ہی نہیں پڑھی، بالکل سرے سے ہی نہیں پڑھی. اب کتنا آسان ہے کہ پیر کون ہے، پیڑ کون ہے نا کہ آسان؟ بہت آسان ہے. تو یہ موٹے موٹے اصول ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی آگے مرد و زن میں تمیز کرنے اور ختم کرنے سے علماء کی پہچان ہوتی ہے. پیر کون ہے، پیڑ کون ہے، بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہا ہے. حضرت جناب علی مرد کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوری عورت کی کمر پر بھی ہاتھ پھیرتا جاتا ہے. کتنا آسان ہے پہچاننا. اور اس سے بھی آسان ہے بھائی، سب سے بڑھ کر عقائد سے. دنیا میں اسلام وہ واحد دین ہے جس کے عقائد سب سے زیادہ آسان ہیں، اور اس عقیدے میں سب سے بڑا جو سچا سچا اور برتر عقیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید. تو عقیدہ توحید سب سے آسان ہے.
عقیدے توحید سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے، جو چیز جتنی حقیقت کے قریب ہوتی ہے وہ اتنی سہل اور آسان ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت عقیدہ توحید ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے توحید کے اجمال کے لیے انبیاء کا آنا ضروری نہیں ہے، دین کی تفصیلات کے لیے انبیاء کا آنا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم آخر میں جا کے بات کریں گے۔ علماء کو کیسے پہچانا ہے؟ توحید سے پہچانا ہے۔ بڑی بڑی پگ پہنی ہوئی ہے، رنگ برنگی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، بڑے جبے تھے، دبے تھے، قبے، لیکن بیٹھتے ہیں تو دین کے نام پہ شرک بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بزرگوں کو عالم الغیب بتاتے ہیں، اللہ کے علاوہ بزرگوں کو حاضر ناظر بتاتے ہیں، اللہ کے علاوہ بزرگوں کو مختار بتاتے ہیں، اللہ کے علاوہ بزرگوں کو تقدیر کا مالک بتاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا سمجھتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بیماری سمجھتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نصیب سمجھتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں قسمت سمجھتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اقتدار سمجھتے ہیں۔ اور بڑی بڑی پگیں جی، پگوں والی سرکار، لکھ لعنت ایسی سرکاروں کے اوپر جن کے سینے کے اندر شرک کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ تو عقیدہ توحید سے علماء کو پہچاننا سب سے آسان ترین کام۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کے مفہوم سے علماء کو پہچاننا سب سے آسان ترین کام۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مضمون بھی یاد آ گیا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہم اس مضمون پر بھی بات کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، معذرت کے ساتھ، جس پر ختم نبوت والے بھی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ختم نبوت کی سٹیج پر بھی اللہ کے نبی کے دشمن، زندیق، مرتد صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی آتے ہیں، لہذا یہ ان کے بارے میں چپو بن جاتے ہیں اور ختم نبوت کا وہ مفہوم بیان نہیں کرتے جس سے وہ ناراض ہوں۔ ایسے مداہن علماء کی بھی اللہ انشاءاللہ گردن پکڑیں گے قیامت کے دن۔ مشرکوں کو سناتے ہیں جی جس نے ختم نبوت کا کام کیا اس پر اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ بڑے بڑے مشرک دین کا کام کرتے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، ہم چونکہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی شفاعت ہم پر واجب ہو چکی ہے۔ ایک نہیں 1000 سال تمہیں عمر ملے، نوح علیہ السلام کی تمہیں عمر ملے، تم پوری عمر ختم نبوت کا کام کرتے رہو، لیکن تمہارا جو عقیدہ شرکیہ گندگی پلید نجس ہے، تم 1000 سال تک ختم نبوت کا کام کرتے رہو، جاؤ گے تم جہنم میں، کیونکہ تمہارا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء جن کے عقیدے ٹھیک ہیں مگر مداہن ہیں، وہ آ کے ان کو یہ نوید سناتے ہیں، ختم نبوت کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے بے ایمان اور مداہن مولوی ہو تم، جو توحید کو نظر انداز کر کے ختم نبوت کا مفہوم بیان کرتے ہو، اور ختم نبوت کا وہ مفہوم ہی بیان نہیں کرتے جس سے زندیقوں، مرتدوں اور دشمنان صحابہ پر چوٹ پڑے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات ہو رہی تھی خواتین و حضرات کہ علماء حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم سے، عقیدہ رسالت کے مفہوم سے۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے علماء حق کی پہچان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک ختم نبوت کی رٹ لگاتا ہے، لیکن وہ ختم نبوت کے یہ مفہوم بیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب اوپر سے وحی نہیں آئے گی۔ وہ بیان ہی نہیں کرتا، وہ بڑا بے ایمان ہے۔ اگر اس کا عقیدہ وحی اتر رہی ہے پھر بھی کہتا ہے میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، وہ زندیق اور مرتد ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہے کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے لیکن وہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ ان کے سٹیج پر آنے والا دشمنان صحابہ جو ہے، دشمن صحابہ ناراض ہوگا، تو ایسا بیان نہ کرنے والا مداہن ہے، چور ہے۔ یہ بھی علماء سو کے اندر داخل ہے۔ علماء سو کے بھی تو مختلف کیٹیگریز ہیں نا، درجات ہیں، کوئی شرک کے درجے میں ہے، کوئی بدعات کے درجے میں ہے، کوئی مداہنت کے درجے میں ہے۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے، اپنا ایمان ٹھیک رہتے ہوئے بھی مداہن اور چور ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو علماء کی پہچان بہت آسان کام ہے، ختم نبوت کے مفہوم سے علماء کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات، ایک صحابہ سے متعلق نظریات سے علماء کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علماء حق ہے کہ علماء خیر ہے۔ صحابہ کو معیار عدل و ایمان سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بہت بڑا مفکر دانشور ہے، بڑی تحریری اس کی خدمات ہیں، بہت بڑی اس کی کیا کہتے ہیں اسلام کے لیے اس کی محنتیں ہیں، لیکن وہ صحابہ کو معیار عدل، معیار ایمان نہیں سمجھتا، وہ علماء حق میں سے نہیں ہے۔ وہ اتنا ہی گرا ہوا ہے، جتنی اس کے اندر کمی اتنا ہی وہ حقانیت سے گرا ہوا ہے۔ ایسوں سے بچنا بھی لازم ہے۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح کفار، زندیق اور مرتدوں سے علماء کے اگر دوستانہ مراسم ہیں، خفیہ مراسم ہیں، اعلانیہ مراسم ہیں، اور یہ مراسم رواداری کے عنوان سے ہیں، زندیق اور مرتد سے رواداری کے عنوان سے بھی مراسم نہیں ہو سکتے، تو ایسے علماء بھی مداہن ہیں، علماء حق میں سے نہیں، ان کو پیچھے کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کچھ علماء ایسے ہوں گے وہ سب تسلیم کرتے ہوں گے، ان کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوگا، عقیدہ ختم نبوت بھی ٹھیک ہوگا، صحابہ کو وہ معیار عدل و ایمان سمجھیں گے، سمجھ آئی؟ لیکن وہ سمجھ آئی اہل حق کی جماعتوں کا حصہ ہوتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا یہ مداہن تو نہیں ہے، یہ مار آستین سے تو نہیں ہے، یہ جا کے دشمنان صحابہ سے گلے تو نہیں ملتے، ان کو امامتیں تو نہیں کرواتے، ان کے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھتے، یا ان کو نماز تو نہیں پڑھاتے، ان کو آئسولیٹ کرنے کے بجائے انہیں گلے سے گلا تو نہیں ملتا، پیٹ سے پیٹ تو نہیں ملتا، معانقہ اور مباطنہ تو نہیں کرتے۔ ایسے دیوس علماء سے بھی پیچھے ہٹیں، اگرچہ ان کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے، عقیدہ ختم نبوت ٹھیک ہے، صحابہ کے بارے میں ایمان ٹھیک ہے، لیکن یہ بے ایمان، چور اور مداہن ہے، یہ ان لوگوں سے گلے ملتے ہیں جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، اور یہ گلے مل کر عوام الناس کے لیے حق و باطل میں تمیز کو مشکل کر دیتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ ہے وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، ابو بکر کو کافر سمجھتا ہے، معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، عمر فاروق کو کافر سمجھتا ہے، اما عائشہ کو زانیہ سمجھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو جا کر وہ امامتیں کرواتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ان کو وہ مسلمان سمجھتا ہے، تو پھر اس کے ماننے والے ان کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے نا، تو کفر و اسلام میں تمیز تو مشکل ہو گئی نا۔ اب یہ بتائیں، یہ علماء خیر میں سے، علماء شر میں سے ہوگا؟ ایسا کوئی سیاستدانوں میں سے بھی ہے تو بے ایمان ہے، ایسا تبلیغیوں میں سے بھی ہے تو بے ایمان ہے، ایسا وہ اپنے آپ کو بڑا دانشور بنا کے کانفرنسیں کرتا ہے، وہ بھی ایک نمبر کا مداہن، چور اور بے ایمان ہے۔ اگر ایسے بے ایمان بڑوں کی اولاد ہیں تو جائیں باہر میں بڑوں کی اولاد، کوئی پرواہ نہ کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ بڑے نہیں بچا سکتے آپ کے ایمان کو تو بڑوں کی اولاد کیسے بچائے گی؟ عذاب آئے تو بڑے بچا لیں گے تو بڑوں کی اولاد کیسے بچائے گی؟ نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا شجرہ نسب ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا موجوں کی نظر ہو گیا، بڑوں کی اولاد تھا، وہ کوئی چھوٹی شخصیت بھی نہیں تھی، پیغمبر کی اولاد میں سے تھا، اور پیغمبر بھی کوئی چھوٹے پیغمبر نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام 950 برس اللہ اکبر قوم کے اندر رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 برس اس قوم کے اندر رہے، ان کی اتنی خدمات، لیکن بیٹا اس پہ نہیں آیا، گیا جہنم میں۔ اب ہم بیٹے کی رعایت رکھیں گے کہ بڑوں کی اولاد میں سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خواتین و حضرات، خیر و شر کے ہجوم میں اللہ نے یہ میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، یہ اور امتحان اللہ نے مجھے اور آپ پہ یہ ڈالا ہے کہ ہم خیر و شر کے ہجوم میں علماء خیر کو تلاش کر کے ان سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا